کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو یا چاروں پروونسز کی صوبائی اسمبلیز ہوں، یہ جن کابینہ کے ارکان ہوں یا ممبران پارلیمنٹیرین ہوں، ایم این ایز ہوں، ایم پی ہوں، سینیٹر ہوں، انہوں نے 1,000 روپے یا میکسیمم 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. ان کی تعداد 98 کے قریب ہے. 98 کے قریب لوگ ایم پی اے ناٹ لوگ پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے 2,000 اور 1,000 روپے انکم ٹیکس دیا. لیکن سب سے زیادہ تعداد پنجاب کی ہے. پنجاب اسمبلی کی تعداد اور پنجاب کابینہ کی تعداد، جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں 1,000 روپے اور 2,000 روپے انکم ٹیکس دینے والوں ایم پی ایس کی ہے. اب دیکھا جائے تو قومی اسمبلی ہو یا کے پی کے اسمبلی ہو، بلوچستان اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہوں، 98 پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے صرف یا تو صرف اور صرف 1,000 روپے دیا یا پھر زیادہ سے زیادہ 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. پنجاب اسمبلی کے 83 ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے یا تو 1,000 روپے انکم ٹیکس دیا یا 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. تو یہ 90% سے زیادہ بنتا ہے پورے پاکستان کے اگر 6 کی 6 اسمبلیوں کو لیا جائے. اسی طرح سے پنجاب کابینہ بھی ملک کے باقی حصوں کی کابینہ سے اس معاملے میں بہت آگے ہے. جس طرح سے کسی ایم پی اے نے جنہوں نے صرف 1,000 روپے یا پھر 2,000 کا انکم ٹیکس دیا ہے، اسی طرح سے وزیروں اور مشیروں میں سے 7 وزیر ایسے ہیں جنہوں نے صرف 1,000 یا 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان نے بھی صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا ہے. پنجاب کے سب سے تگڑے وزیر محسن لغاری جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے صرف اور صرف 1,000 روپے انکم ٹیکس دیا. ایک اور بڑے منسٹر نے بھی صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا، اور وہ ہیں پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب. ہاشم ڈوگر صاحب نے بھی صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. ایک اور پنجاب کے تگڑے منسٹر اور تحریک انصاف کے تگڑے لیڈر میاں محمود الرشید نے بھی صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. میاں محمود الرشید پنجاب کے وزیر بلدیات ہیں اور بڑے اہم کابینہ کے منسٹر اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں. پنجاب کے ایک اور وزیر تعلیم مراد راس نے بھی صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. پنجاب کے ان وزیروں کے علاوہ پنجاب کے ہی لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے وزیر شہاب الدین خان، وزیر جنگلات سید عباس شاہ، وزیر بیت المال غضنفر عباس نے بھی صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. پنجاب کے ان 7 وزیروں اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو صرف اور صرف 15,000 روپے انکم ٹیکس دیا. پنجاب کابینہ کے ان 7 تگڑے وزیروں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے 75 ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف 1,000 روپے یا زیادہ سے زیادہ 2,000 روپے تک انکم ٹیکس دینا ہی گوارا کیا. پنجاب اسمبلی میں 75 ایم پی ایز میں 33 کا تعلق حکمران جماعت تحریک انصاف سے ہے، 34 کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، 5 کا تعلق آزاد ایم پی ایز ہیں، 3 کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور 2 کا تعلق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جماعت مسلم لیگ کاف سے ہے. 75 ایم پی ایز میں سے 13 ایم پی ایز نے صرف اور صرف 1,000 روپے انکم ٹیکس دیا، جبکہ 62 ایم پی ایز نے صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. حکمران جماعت تحریک انصاف کے 30 ایم پی ایز نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 57,000 روپے انکم ٹیکس دیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے 34 ایم پی ایز نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 65,000 روپے انکم ٹیکس دیا. 5 آزاد ایم پی ایز نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 8,000 روپے ٹیکس دیا. 3 پیپلز پارٹیز کے ایم پی ایز نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 6,000 روپے انکم ٹیکس دیا. چودھری پرویز الہی کی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایم پی ایز نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 4,000 روپے کا انکم ٹیکس دیا. اس طرح سے پنجاب اسمبلی کے 75 ایم پی ایز نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 1,41,000 روپے انکم ٹیکس دیا. سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے بھی صرف اور صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. عثمان بزدار صاحب کی کابینہ کے کچھ وزیر اور کچھ پارلیمنٹیرین سیکٹریز نے بھی یا تو صرف اور صرف 1,000 روپے یا پھر 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا. کابینہ کے سابق وزیر سمسام بخاری
ملک محمد عمار نے بھی صرف اور صرف 1000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ سابق وزیر فیاض الحسن چوہان، شہباز احمد، ریاض فتحانہ کی اہلیہ اشفا ریاض نے بھی صرف اور صرف 2000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ اس کے علاوہ بزدار حکومت کے کچھ اور پارلیمنٹیرین سیکرٹریز نے بھی صرف اور صرف 1000 یا پھر 2000 روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جن میں میاں طارق عبداللہ، احمد شاہ کھگا، عامر نواز خان، اعجاز خان اور سید عباس علی شاہ شامل ہیں۔ اب یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کابینہ ہو، چاہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی کابینہ ہو یا پھر عثمان بزدار صاحب کی کابینہ ہو، پنجاب اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہوں، سب ملک کی باقی اسمبلیوں کی اس لیے مات دیتے ہیں کہ 98 پارلیمنٹیرینز میں سے 83 پارلیمنٹیرین کا تعلق پنجاب اسمبلی سے ہے، جنہوں نے یا تو صرف 1000 روپے یا پھر 2000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ عثمان بزدار صاحب کی کابینہ کے 10 وزیروں اور 8 پارلیمنٹیرین سیکرٹریز نے صرف اور صرف 1000 روپے سے لے کر 2000 روپے تک انکم ٹیکس دیا۔ چودھری پرویز الہی کی کابینہ کے 27 ارکان میں سے 7 وزیر ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف 2000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان نے بھی صرف اور صرف 2000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے 9,38,898 روپے کی آمدنی پر صرف اور صرف 2000 روپے انکم ٹیکس دیا، جو کہ آمدنی کا صرف اور صرف 0.2% بنتا ہے۔ عثمان بزدار کا کیس انکم ٹیکس کی زبان میں ایک فٹ کیس ہے، فیڈرل بیورو آف ریونیو کے فورنزک آڈٹ کے لیے بڑا سوٹیبل کیس ہے، لیکن ایف بی آر بھی گھبراتی رہی ہوگی کہ کیوں چلتے چلتے اپنے اوپر عذاب ڈالے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اپوزیشن میں ہوں تو بھی پولیس کے ڈی آئی جی آئی جیز کو دھمکی دینے سے باز نہیں آتے، تو عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے کس طرح اپنے پیارے عثمان بزدار، جن کو وسیم اکرم پلس کے نام سے پکارتے رہیں، کے خلاف ایف بی آئی کو فورنزک آڈٹ کرنے دیتی۔ یہ تو حال ہے پنجاب اسمبلی کا، جہاں 83 ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے یا تو 1000 روپے انکم ٹیکس دیا یا پھر 2000 روپے، اور پنجاب کابینہ کے 7 وزیر ایسے ہیں جنہوں نے صرف 1000 انکم ٹیکس دیا یا 2000 روپے انکم ٹیکس دیا، اور پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی صرف 2000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ عثمان بزدار صاحب بھی جو سابق وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی صرف 2000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ اب یہ پورے ملک میں دیکھا جائے، جس میں سینٹ بھی ہے، قومی اسمبلی بھی ہے، کے پی کے کی اسمبلی ہے، بلوچستان کی اسمبلی ہے، سندھ کی اسمبلی ہے، تو سب سے زیادہ تعداد میں 90% سے زیادہ تعداد ان پارلیمنٹیرینز کی ہے جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کابینہ کی باقی تمام ممالک، ملک کی باقی جو اسمبلیز ہیں، صوبائی اسمبلی ہو یا وفاقی اسمبلی ہو، وفاقی کابینہ ہو یا صوبائی کابینہز ہیں، ان سب میں سے زیادہ تعداد پنجاب کابینہ کے وزیروں کی ہے جنہوں نے یا تو 1000 روپے انکم ٹیکس دیا یا صرف 2000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔